بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سے ہم ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم مسلمان کہلانے والے مختلف مشہور فرقوں کا تعارف کروائیں گے اور پھر ان فرقوں کے بانیوں کا بھی مختصر تعارف کروایا جائے گا۔ اس کے بعد ان فرقوں کے بانیوں کی لکھی ہوئی کتب کا تعارف کروایا جائے گا اور جو اسلام انہوں نے اپنی کتب میں پیش کیا ہے اس کو بھی تفصیل سے بما حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم سنی بریلوی فرقہ اور اس کے امام کا تعارف پیش کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اس فرقہ کے لوگ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سنی بریلوی فرقہ کے امام احمد رضا خان صاحب کا تعلق انڈیا اتر پردیش کے ایک شہر بریلی سے تھا، جہاں آپ سن 1856 میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر کی نسبت سے آپ کو رضا خان بریلوی کہا جاتا ہے اور آپ کے فرقہ کو فرقہ بریلویہ یا بریلوی فرقہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی ساری تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور کسی مدرسہ وغیرہ میں آپ باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کیے ہوئے تھے، اور آپ کے والد نقی علی خان نے آپ کو گھر پر ہی کچھ درسی کتابیں پڑھا دی تھیں، اور اس کا اندازہ آپ کو ہماری بعد میں پیش کی جانے والی تحقیق سے خوب ہوتا رہے گا۔ آپ کے بڑے بڑے کارناموں میں مسلمان کو کافر قرار دینا اور ان کے خلاف گندی اور غلیظ زبان استعمال کرنا اور ان کے اکابر کو برا بلا کہنا شامل ہے۔ ان سب کا ثبوت ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں دیتے رہیں گے۔ ان سب خوبیوں کے علاوہ آپ کی ذہنیت کافی بازاری قسم کی تھی، جس کا اندازہ آپ کو ہماری پیش کیے جانے والے حقائق سے ہو جائے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا شخص جو اتنی گندی اور گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے، وہ امام تو دور کی بات اور مجدد تو دور کی بات ایک شریف انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ لیکن کیا کریں، برصغیر میں جہالت کا دورہ ہے، اس لیے ان کے زیادہ تر ماننے والے جاہل مطلق ہیں، جنہوں نے خود ان کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، بس نام کے سنی بریلوی ہیں، یہاں تک کہ بعض کو اپنے اس امام کا نام تک نہیں پتہ، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو بریلوی کیوں کہا جاتا ہے۔ بہرحال آج ہم آپ کو صرف مثال کے طور پر بریلوی سنیوں کے امام رضا خان صاحب کی مشہور زمانہ کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت سے کچھ اقتباسات پیش کر کے ان کی ذہنیت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے فیصلہ آپ خود ہی کر لیں کہ یہ کتنے بااخلاق اور شریف ذہنیت کے مالک تھے۔ امید ہے اس سے جو بریلوی فرقہ کے جاہل عوام ہے، جنہوں نے ان کے بارے میں پہلے نہیں سنا، ان کو بھی ان کی اصلیت پتہ کرنے میں مدد ملے گی اور وہ اس جہالت اور گندگی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے مختصر تعارف سن لیا ہے، تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم بریلوی فرقہ کی کوئی آفیشیل ویب سائٹ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن بہت کوشش کے باوجود کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ بریلوی جو ہیں ان کی آفیشیل ویب سائٹ کون سی ہے۔ ہمیں ایک ویب سائٹ ملی ہے جہاں سے ان کی کتب کافی ساری مہیا ہو جاتی ہیں، ساری نہیں لیکن مطلب کچھ مہیا ہو جاتی ہیں۔ آئیں ہم اس پہ آپ کو لے جاتے ہیں۔ یہ وہ ویب سائٹ ہے، اس کا ایڈریس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اعلیٰ حضرت .net۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں، ان کو بریلوی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ حضرت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہتے ہیں، لیکن احمد رضا خان بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ باقی آپ اندازہ اسے خود ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں جب آپ آئیں گے تو یہاں یہ نیچے اردو بکس کا سیکشن ہے، اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ایک لسٹ آ جائے گی۔ اس لسٹ کے اندر سے یہاں آپ یہ آتھر لکھا ہوا ہے، آتھر والی جگہ میں یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پہ کلک کر کے یہاں سرچ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتب آ جائیں گی۔
اس میں سے تھوڑا سا نیچے آنے سے یہ آپ کو ایک کتاب نظر آ رہی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. تو اس کے اوپر آپ یہاں ریڈ ناؤ پہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس ویڈیو کے علاوہ ہم مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے جس میں ہم اس کتاب میں پائی جانے والی مزید قابل اعتراض چیزوں کو دکھائیں گے. اس کو بھی اگر آپ تصدیق کرنا چاہیں تو آپ اس کتاب سے کر سکتے ہیں. مختصراً میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پہلے میں اس کو کھولتا ہوں ریڈ ناؤ کرنے کے لیے. یہ وہ کتاب کھل گئی ہے، یہ آپ کو اب پوری نظر آ رہی ہے. تو یہ لکھا ہے ملفوظات اعلیٰ. ملفوظات کہتے ہیں، ملفوظ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک بات کہتا ہے، کوئی بندہ کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، تو وہ سوال جواب کو لکھ لیا جاتا ہے. تو ان لکھے ہوئے سوالن جواباً جو تحریر ہوتی ہے یا کتاب بن جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ملفوظات. یہ مختلف لوگوں کے پائے جاتے ہیں، یہ بریلویوں کے امام کے ہیں. اس کو ترتیب دینے والے ہیں مصطفیٰ رضا خان صاحب. یہ میرا خیال ہے جہاں تک یہ احمد رضا خان صاحب کے بیٹے تھے جنہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے. اس سے جو باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ بھی مصدقہ ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جناب اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہ ایسی بات تو کوئی ہوئی نہیں. تو یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب ان کے بیٹے نے ہی ترتیب دی ہے. اگر اس میں کوئی جھوٹ لکھا ہے تو ان کے بیٹے نے لکھا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. تو ایک مختصر سی بات میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے لگا تھا کہ یہ بریلوی جو ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ کتابوں میں بے انتہا تحریف کرتے ہیں. جب بھی کسی کتاب پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے اگلے ایڈیشن میں وہ کتاب سے وہ تحریر ہی نکال دیتے ہیں. بعض دفعہ کوئی نئی تحریریں اندر ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ تحریر کے اندر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں. تو اس طرح کے کام یہ بریلوی کھلے عام کرتے ہیں کیونکہ جاہل عوام ہے. خاص طور پہ جو بریلوی ہیں وہ زیادہ تر جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے بھی جو صرف پڑھ سکتا ہے تو اس کو کیا پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے کتابوں کے اندر. لیکن وہ کہتے ہیں نا دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو بریلوی سوئے ہوئے ہیں لیکن دوسرے لوگ تو نہیں سوئے ہوئے. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا ایک ایڈیشن ہے. اس میں آپ کو دکھاتا ہوں، بعد میں آپ کو اس کے کچھ دوسرے ایڈیشن بھی دکھاتا ہوں جس میں خود اعتراف کیا گیا ہے کہ اس میں ہم نے تحریف کی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ اب اس کے اندر میں آج آپ کو دو عبارات دکھاؤں گا جس سے بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی گندی ذہنیت کا پتہ چلے گا. اس کا مختصر تعارف میں کرواؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک عبارت یہ ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ عرض ہے یعنی کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ رنڈی کو مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں. رنڈی یعنی وہ عورت جو زنا کرواتی ہے، یعنی جس کا کام ہے، وہ کاروبار ہے اس کا. یہ نہیں کہ کوئی عورت تھی اور وہ اپنے کرائے پہ مکان دے دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ بدکار ہے. خود پتہ ہو کہ یہ عورت بدکار ہے، زنا کرواتی ہے، اس کا پیشہ ہے زنا کروانا، اس کو مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں، یہ پوچھا تھا کسی نے سوال. تو ایک باغیرت انسان کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے مکان، اگر لوگوں کو نہ پتہ ہو، کسی وقت پتہ چل جائے کہ یہ عورت بدکار ہے، لوگ اسی وقت اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیتے ہیں کہ یہ گند ہمارے ادھر نہ ڈالو. لیکن یہ ان کا امام جو بریلویوں کا ہے، یہ بریلوی بیچاروں کو بھی نہیں پتہ، اتنی سخت گندی ذہنیت کا تھا. یہ آپ اس کے جواب سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس کماش کا تھا. ارشاد، یہ جو بلو کلر کا لکھا ہے، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب اس میں کہہ رہے ہیں. یہ عبارت لی گئی ہے جناب اسی کتاب، یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر یہ آپ صفحہ نمبر دیکھ رہے ہیں. یہاں سے صفحہ نمبر ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انہوں نے تھوڑا ڈم قسم کا بنایا ہوا ہے، بیوقوفی کی ہے. یہاں کوئی نہیں دیا کہ کس طرح اس کے آگے جانا ہے. اگر آپ اس میں سے یہ صفحہ نمبر چینج کریں گے، فرض کریں یہ آپ صفحہ نمبر 2 پہ آگے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اب پیج کے آگے یہ پیج نمبر لکھا ہوا ہے. یہاں یہ پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 199 ہے. اگر آپ یہاں سے ڈائریکٹ 199 پہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں 199 لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ صفحہ نمبر 199 پہ آ جائیں گے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 199 ہے. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پیج نمبر 199 کھلا ہوا ہے. اس کے نیچے یہ وہی سوال ہے کہ رنڈی یعنی کہ ایک زنا کروانے والی عورت کو مکان کرایہ پر دینا کیسا ہے.
تو احمد رضا خان بریلوی صاحب اپنی ذہنیت کے مطابق جواب اس کا دیتے ہیں کہ اس کا اس مکان میں رہنا کوئی گناہ نہیں، رہنے کے واسطے مکان کرایہ دینا کوئی گناہ نہیں، باقی رہا اس کا زنا کرنا یہ اس کا فعل ہے، اس کے واسطے یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جائز ہے، دے دو مکان رنڈی کو کرایہ پر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ ہر عام مسلمان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ اپنے آپ کو مفتی کہتا تھا، ویسے تو یہ کہیں سے اس نے فتوے کی سند نہیں لی، کچھ بھی نہیں کیا، یہ گھر میں بیٹھ کے مفتی بن گیا تھا۔ تو جو مفتی ہوتا ہے، جو فتویٰ دینے والا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ بیٹھا ہوتا ہے، کہ جس طرح کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور وہ آگے سے جواب دیں کہ یہ اس کا جواب ہے، اپنی طرف سے یہ دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہب کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اتنی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی بات کی وضاحت کریں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہی اسلام ہے۔ تو میری نظر میں میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اسلام بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی بدکار عورت کو اپنا گھر کرایہ پر دینا جائز ٹھہرائیں۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ بد اخلاقی کو ہوا دینے والی بات ہے، یہ منع ہونا چاہیے کہ جب کسی سے پوچھا جائے جی زنا کرنے والی عورت، آپ ایک شریف انسان اگر یہ سوچے، آپ سے کوئی آگے پوچھے، آپ فرض کریں آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، یا آپ کوئی بھی دوست آپ سے مشورہ کرتا ہے یار ایک بدکار عورت ہے، زنا کرواتی ہے، اس کا پیشہ ہے، تو میں اس کو مکان کرایہ پر دے دوں یا نہ دوں، وہ کبھی بھی آپ کو ایک شریف انسان مشورہ نہیں دے گا کہ آپ اپنا مکان اس گندی زنا کروانے والی بدکار عورت کو کرایہ پر دے دیں۔ لیکن آپ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، خود اپنے دل سے سوچیں کہ جو انسان اس طرح کا گندا مشورہ کسی کو دے گا، اس کی اپنی ذہنیت کتنی زیادہ گندی ہوگی۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہ ویب سائٹ آپ کو بتا دی ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے اس کا ایڈریس، یہ آپ خود کھول کے سارا کچھ تسلی سے چیک کر سکتے ہیں۔ ایک حوالہ میں اور دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم یہ ویڈیو ختم کریں گے۔ اسی طرح یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ ویڈیوز مزید ہم آگے بناتے رہیں گے۔ یہ اسی کتاب کا ایک اور صفحہ ہے 189 199، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر، یہ پہلا صفحہ تھا 199 199 اور یہ ہے 189 199۔ اس میں ایک موصوف نے سوال کیا، سوال کرنے والے کی بھی کمال دیکھیں کہ وہ سوال کرنے والے کیسے ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ تو سوال کرنے والا تو چلو پھر بھی کسی وجہ سے سوال کرتا ہے، لیکن جواب دینے والے نے بھی کمال کیا ہے کہ اس نے بالکل جس طرح پہلے میں اس کی گندی اور گھٹیا ذہنیت کا پتہ چلتا ہے اور کہ وہ کس کماش کا انسان ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ معمولی چھینٹ جس کے پاجامے عورتوں کے ہوتے ہیں خوش دامن، اب یہ خوش دامن کہتے ہیں ساس کو، کوئی عورت ہو تو اس کے میاں کی والدہ اس کی ساس ہے، مرد جو ہے وہ چونکہ سوال پوچھ رہا ہے اس لیے عورت کی والدہ اس کی ساس ہوئی۔ وہ کہتا ہے ساس کا پاجامہ ایسی چھینٹ کا ہو اس پر سے اس کے جسم پر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے تو کیا حکم ہے؟ اب سوال آپ پہلے سوال کرنے والے کا سن لیں کہ ایک مرد ہے، اس کی بیوی کی والدہ ہے، اس کو اگر وہ شہوت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے جسم پر تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب آپ خود غیرت مند ہیں، اگر آپ عورت ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا میاں آپ سے پوچھے کہ میں تمہاری والدہ کو اگر شہوت کے ساتھ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آپ خود اس کا جواب جو دیں گی وہی آپ سوچ لیں کہ بہترین جواب ہوگا۔ آپ اس کو یہ نہیں کہیں گی کہ اگر ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر ویسا ہو تو پھر ناجائز ہے، آپ سیدھا اس کو کہیں گی بھائی یہ حرامزدگی ہے۔ جس طرح تم اپنی ماں پہ ہاتھ پھیرو گے تو کیا تم حلالی رہو گے، حرامی بن جاؤ گے؟ اسی طرح تم میری والدہ کے جسم پہ ہاتھ پھیرو گے تو حرامی بن جاؤ گے۔ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جی اس میں سے بھی آپ نقطہ نکالیں جی اگر تو ایسا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ویسا ہو تو پھر اس کا نقصان ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جن کو یہ 14ویں صدی کا مجدد سمجھتے ہیں، مجدد کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے، اگر دین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو، لوگوں نے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی بات اس میں ایڈ کر لی ہو، تو اس کو
وہ ٹھیک کرے، لیکن انہوں نے تو جو چیزیں ٹھیک تھیں ان کو خراب کیا ہے۔ یہ بجائے تجدید کرنے کے انہوں نے تو تخریب کی ہے، یعنی باتوں کو خراب کیا ہے، لوگوں کی ذہنیت کو خراب کیا ہے۔ یہ جو پاکستان میں آپ بدکاری اور بد فعلی اور یہ جو مولوی بریلویوں کے مسجدوں کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی بچیوں سے یہ مولوی زیادتیاں کرتے ہیں، اور عام عوام میں بھی اس طرح کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، جب اس طرح کے امام کے پیچھے آپ چلیں گے جس کی اپنی ذہنیت اتنی گندی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کا نتیجہ پھر آپ کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا۔ تو یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ آپ جب اس طرح آپ کا رہنما یہ کتنی گندی ذہنیت کا ہوگا تو اس کا اثر آپ پہ پڑے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس طرح کے جو ہے گھٹیا لوگوں سے اپنی جان چھڑوائیں گے اور کوئی اچھا راستہ ڈھونڈیں گے۔ یہ ارشاد سن لیں جی، جواب سوال آپ نے سن لیا ہے کہ اگر اپنی ساس کی جسم پر شہوت کے ساتھ ہاتھ پھیریں تو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ایسا کپڑا ہے کہ حرارت جسم کی معلوم نہ ہو تب تو نہیں، یعنی کہ اگر جسم کی شہوت کے ساتھ ہاتھ پھیرتے وقت گرمی محسوس نہیں ہوتی تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلویوں کے امام ہیں سنیوں کے، چونکہ یہ زیادہ تر جاہل ہیں، اور جو تھوڑے بہت بیچار کسی اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں یا جو پڑھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ان کو بھی ان کتابوں تک رسائی نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب ان کو مل بھی جائے تو اس کی آپ کو سمجھ نہیں آنی، ایک ایڈیشن میں یہ عبارت ہوگی، دوسری میں غائب کر دیں گے، تیسری میں پھر ہوگی، چوتھی میں پھر ایک کوئی دوسری عبارت غائب کر دیں گے، تو اس لیے عوام تک یہ بات پہنچنے نہیں دیتے۔ اور جب بھی یہ مسجدوں میں ممبروں پر کرتے ہیں ان کی تعریفیں کریں گے، جی دیکھیں جی فلانی نعت انہوں نے لکھ دی تھی، دیکھیں جی یہ دیکھیں جی 1000 کتابیں انہوں نے لکھ دی، جو جھوٹوں کے پلندے ہیں، جو میں بعد والی ویڈیو میں ہم آپ کو ثابت کریں گے۔ کہتے ہیں اگر جسم میں مرد اپنی ساس کے جسم پر ہاتھ پھیرے اور جسم کی گرمی محسوس نہ ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر گرمی محسوس ہو جائے تو پھر یہ حرمت مساحرت ثابت ہو جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر گھٹیا ذہنیت کا شخص تھا، اور یہ باتیں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ابھی ایک کتاب کے 2 چھوٹی چھوٹی عبارتیں آپ کو دکھائی ہیں، ان کی بے شمار اس طرح کی خباستیں، بد زبانی، گندی زبان، مسلمانوں کو گالیاں دینا، ان کو کافر کہنا، اور اس طرح کی بے شمار غلیظ ترین جو آپ کی سوچ سے بھی گری ہوئی چیزیں ہوں گی، اس طرح کی چیزیں ان کے کتب میں پائی جاتی ہیں، اور یہی ان کا مذہب ہے، اور اسی کا یہ دفاع کرتے ہیں اور لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ لوگوں کو صرف 2 چیزیں کوئی اچھی کسی نے کر دی ہیں وہ دکھاتے ہیں، جو اور 100 چیزیں اس نے بری کی ہیں وہ چھپائی رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ہمارا کام ہے چیز جو آپ کی ہے، آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا، تاکہ آپ اس گندگی سے باہر نکلیں اور حقیقی اسلام کو ڈھونڈیں اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ یہ ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اس کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ اس طرح کی گندگی سے دور رہنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔